السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو میں آج ہم آپ کو اچھے انسان، برے انسان اور صاف دل انسان کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بتائی ہیں وہ بیان کریں گے۔ پیارے دوستو، صاف دل انسان میں جو 5 نشانیاں پائی جاتی ہیں وہ یہ ہیں۔ ماہرین نفسیات کے مطابق نمبر 1، ایسا انسان جو بہت جذباتی ہو، اس بات سے قطع نظر کہ اس کے جذبات کی وجہ سے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، وہ کھل کر سچ بولے گا اور اپنے مقصد کے حصول کے لیے جذبات کا سہارا لے گا۔ دوسرا، ایسا شخص جو بہت جلدی غصے میں آ جاتا ہے، جیسے وہ جلدی جذباتی ہو جاتا ہے اسی طرح وہ جلدی غصے میں بھی آ جاتا ہے اور اس کا غصہ جلد ہی ختم ہو جاتا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد یہ انسان ایسے ہو جاتا ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ ماہرین نفسیات کا کہنا ہے کہ تیسرے نمبر پر ایسا شخص آتا ہے جو بہت ہی حساس طبیعت کا مالک ہوتا ہے۔ ایسا انسان جب کسی کا تلخ رویہ دیکھتا ہے تو اندر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ چوتھے نمبر پر ایسے لوگ آتے ہیں جو رشتے کو دماغ کی بجائے دل سے نبھاتے ہیں اور پھر ہر دم اس کی خیر اور بھلائی کے لیے بے قرار رہتے ہیں۔ اچھے اور صاف دل انسان کی 5ویں نشانی یہ ہے کہ ایسا شخص کبھی کسی کے دل میں اپنے لیے وہ خلوص اور محبت نہیں جگا پائے گا جو وہ دوسروں کے لیے محسوس کرتا ہے۔ دوسری طرف چلاک، ہوشیار اور خوش آمدید لوگ سب کے پیارے ہوتے ہیں، یعنی ان کو ہر کوئی پسند کرتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ وہ نشانیاں ہیں جو ماہرین نفسیات ایک اچھے اور صاف دل انسان کی بتاتے ہیں۔ ناظرین، اب ہم نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے جانتے ہیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں تمہارے اچھے لوگوں کی نشانیاں نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ضرور آگاہ فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ کہ جنہیں دیکھا جائے تو خدا یاد آ جائے، وہ تم میں سے اچھے لوگ ہیں۔ ان کی 2 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ کہ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں جن کی عزت، نیکی اور تقوی کی جھلک ان کے چہرے پر نور کی صورت میں دکھائی دیتی ہے اور انہیں دیکھ کر دل میں خیال آتا ہے کہ اس قدر بارونق اور پرنور چہرہ کسی اللہ والے کا ہی ہو سکتا ہے۔ عام طور پر انسان کے اندر کی کیفیات اس کے چہرے سے ظاہر ہوتی ہیں اور چہرہ انسان کی باطنی حالت کو ظاہر کرتا ہے۔ غصہ ہو یا خوشی، غم ہو یا راحت، ناراضگی ہو یا رضامندی، ان سب حالتوں کا انسان کے چہرے سے پتہ چل جاتا ہے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک خواب کو بیان فرمایا کہ میں نے لوگوں کا ایسا ہجوم دیکھا جن کے چہرے کی کیفیت یہ تھی کہ آدھا چہرہ خوبصورت تھا اور آدھا بدصورت۔ فرشتوں سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اچھے اور برے اعمال دونوں کرتے تھے۔ اچھے اعمال بھی ان لوگوں نے کیے ہیں اور برے اعمال میں بھی پیچھے نہیں رہے۔ ان کے نیک اعمال ان کے چہروں پر حسن کی صورت میں نظر آ رہے ہیں اور برے اعمال چہروں پر بدصورتی کی صورت میں نظر آ رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نیک اور مخلص بندوں کے چہروں پر ان کے خلوص اور نیک اعمال کا نور ہوتا ہے اور ان کے بارونق اور نورانی چہروں کو دیکھ کر اللہ کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ جبکہ دوسری طرف اس کا ایک مطلب بھی یہ بھی لیا جاتا ہے کہ ان کے اعمال و حرکات، ان کا اٹھنا بیٹھنا، لین دین، عبادات، اخلاق اور تمام معاملات اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق ہوتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر ایک مسلمان کی عملی زندگی سامنے آتی ہے اور خدا یاد آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن اپنے حسن اخلاق سے دن میں روزے رکھنے والے اور رات کو عبادت کرنے والے کا درجہ پا لیتا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ ہمارے اپنے خالق و مالک اور اس کے بندوں کے ساتھ بھی اخلاق اچھے ہونے چاہیے۔ اپنے خالق کے ساتھ اچھے اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ جو مال اس نے ہمیں عطا کیا ہے اس میں سے ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھیں، نماز کی پابندی کریں، یوم آخرت پر یقین رکھیں
قرآن پاک اور دیگر آسمانی کتابوں پر ایمان رکھیں، اس کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حلال اور حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام جانیں، ہمیشہ اپنے اللہ کا شکر ادا کریں اور اگر کوئی تکلیف آئے تو اس پر صبر کریں۔ اچھے اخلاق سے مراد یہ ہے کہ دوسروں کے ساتھ صلہ رحمی سے پیش آیا جائے، یعنی اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، اچھے لوگوں کی نشانیاں بتانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں برے لوگوں کی نشانیاں نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا، ضرور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چغلی کھانے والے لوگ، اس کا مطلب ہے کہ ایک کی بات دوسرے اور دوسرے کی بات تیسرے تک پہنچانا۔ یہ ہمارے معاشرے کی ایک بہت بڑی برائی ہے۔ دوسری نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ دوستوں کے درمیان فساد پھیلانے والا، یعنی وہ لوگ جو دو دوست اور جو ہنسی خوشی رہنے والے لوگوں کے درمیان فساد برپا کریں، ایسے لوگوں کو برے لوگ خیال کیا جاتا ہے۔ تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ باعزت لوگوں میں عیب تلاش کرنے والے لوگ، یعنی دوسرے لوگوں میں عیب تلاش کریں اور پھر ایک باعزت آدمی کو لوگوں میں بدنام کریں۔ اور کمزوری سے کوئی بھی پاک نہیں مگر اللہ تعالیٰ انسان کا پردہ رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا مزاج رکھنے والے لوگوں کو برا قرار دیا ہے۔ یہ تینوں خرابیاں آج ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔ ہم ان برائیوں کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ ہم ان کو برائی خیال نہیں کرتے۔ ہمیں اپنے مزاج اور عادات پر نظر ڈالتے ہوئے اپنی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ تھینکس فار واچنگ۔